حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے، بڑا دل چاہتا تھا حضور سے ملنے کو، آئے بھی 2 دفعہ، آپ نے باتیں سنی ہوئی، اماں بوڑھی ہو اور ماں حکم دے دے کہ نبی پاک کے پاس نہیں جانا، تو حضرت اویس کرنی، یہ داتا گنج بخش علی اجمیری نے لکھا ہے، یہ امام شورانی نے لکھا ہے، یہ تمام ان کے سیرت نگاروں نے لکھا ہے، کہا بیٹے میں کمزور ہوں، مجھے چھوڑ کے نہ جانا، چھوڑ کے نہ جانا۔ ایک دن بڑی منت کی، رو پڑے، اماں نے کہا بیٹا جانا، لیکن اگر حضور گھر نہ ہوئے تو تلاش نہ کرنا، میں فالج زدہ عورت ہوں، اٹھ کے چل نہیں سکتی۔ حضرت اویس کہتے میں نے دروازے پہ دستک دی، یہ امام شورانی کے جملے، سید عائشہ صدیقہ اندر سے بولی کون ہے دروازے پہ؟ بڑی عاجزی، بڑی درویشی، کہنے لگی اماں جی ایک فقیر ہوں، یمن کا رہنے والا ہوں، ایک فقیر ہوں، ایک درویش ہوں، یمن سے آیا ہوں، محبوب سے ملنا ہے۔ کہا وہ تو گھر میں حجرے میں تشریف فرما نہیں ہے، باہر دیکھ لو، مسجد میں یا کسی جگہ تلاش کر لو۔ حضرت اویس کرنی کی آنکھوں میں آنسو آئے، کہنے لگے وہ آئے تو بتا دینا کہ ایک کرن سے فقیر آیا تھا۔ امام شورانی کے جملے ہیں، حضرت عائشہ کہتی مجھے بتانا نہیں پڑا، محبوب گھر آئے تو آتے ہی پوچھنے لگے عائشہ کوئی آیا تھا؟ علم غیب رسول کے منکر اس حقیقت کو بھول جاتے ہیں، غیب مانا کہ راز ہے لیکن راز اپنوں سے کب چھپاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی آیا تھا؟ حضرت عائشہ نے سوال کی یا رسول اللہ آپ کو کیسے لگا؟ حضور فرمانے لگے کسی کی خوشبو آ رہی ہے، کسی کی، یہ امام شورانی کے لفظ ہے، کسی کی، اگرچہ غالب خوشبو خود محبوب کی ہے، کسی کی خوشبو آ رہی ہے۔ کہ حضور کرم کرنے والا کو فقیر آیا تھا، سلام چھوڑ کے چلا گیا۔ جناب عائشہ کہتے حضور کی آنکھوں میں آنسو آئے، میں نے کہا حضور وہ گیا کیوں؟ تو محبوب نے فرمایا اس کی ماں بوڑھی ہے۔ محبوب اگر اماں کے لیے کہتے ہیں چل، لیکن اب تابی بنے، وہ صحابی نہیں بن سکے، تو تبلیغ کرنے کیسے چلا جاتا ہے بیمار ماں کو چھوڑ کے؟ تو پیر صاحب کے ڈیرے پہ کیسے پہنچ گیا اماں کو چھوڑ؟ تجھے کس نے اجازت دی کہ ماں باپ بوڑھے تھے اور تو کہے گی میں وہاں جا رہا ہوں، میں نے چلے کرنے ہیں، وظیفے پڑھنے؟ بھئی جب حضرت اویس کرنی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ علیہ، آپ نے لکھا ہے کہ وہ جو محبوب کا فرمان ہے نا بخاری مسلم میں، رضا اللہ فی رضا الوالد، فرمایا جس کی والد راضی اس کا اللہ راضی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کچھ 100 ولی، ایک جگہ پہ فرماتے ہیں 1000 ولی ایک طرف بیٹھ کے کہہ دینا کہ یا اللہ اس بندے کو بخش دے، اور اکیلا والد کہہ دینا یا اللہ میرا نافرمان ہے، نہ معاف کرنا، تو فرمایا اللہ اس 100 ولی کی نہیں مانتا، والد کی بات مانتا۔ اس لیے کہ حضور کا فرمان آ گیا باپ راضی ہوگا تو اللہ۔ تو میرے بھائی شریعت ایک حقیقت ہے، اس حقیقت کو سمجھیں۔ حضرت اویس کرنی کی زندگی کا ایک پہلو یہ، دوسرا پہلو یہ جو ہے نا بڑی لمبی چوڑی داستانیں، اور بڑا ہمیں شوق ہے تصویروں کا، بڑا شوق ہے۔ آپ یقین کریں میری طرح کے بہت سارے لوگوں کے پوسٹر چھپتے ہیں، بڑی بڑی تصویریں لگی ہوئی ہیں چوکوں میں۔ استقبال سب سے اچھا وہ ہے جو قیامت کے دن ہوگا۔ اگر اس استقبال، دیکھیں نا یہاں ہم سے پہلے لوگوں کے بڑے استقبال ہوئے، پھر بعد میں کیا ہوا؟ چلے گئے وہ لوگ، مٹی دے مٹی رہ رہی، ایوی کا دی بلے بلے، اج مٹی دے اتے بندے آتے کل مٹی دے تھلے۔ حضرت اویس کرنی خیر التابعین ہے، تابعین میں سب سے پہلا نمبر ہے۔ آپ کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ آپ نا یہ ہم نہ بتاتے بڑا ہیں، گزرتے گزرتے بتا دیتے ہیں کہ میں تہجد گزار بھی ہوں، گزرتے گزرتے بتا دیتے ہیں کہ مسجد کی جو ٹائلیں ہیں نا وہ میں نے لگوائے، بس کوئی بندہ مل جائے صحیح جس کو ہم کرامتے سنا سکیں۔ میرے جیسے مولوی صاحب بھی بتاتے، کہتے جب میرے جیسے اچھے لوگوں کی وہی بتاتے ہیں، جب میں مسجد میں آیا تھا تو 30 بچے تھے، اب پورے 80 ہے، وہی بتاتے ہیں 1.5 صف ہوتی تھی نمازیوں کی۔ اب بھئی چھوڑو، اگر بچے پڑھاؤ گے تو اللہ راضی ہوگا، کو بتانے کی بات ہے، کو ذکر کرنے کی بات، یہ اللہ رسول کا راز ہے، اس کا ذکر نہیں کیا جاتا۔ خواجہ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو چھپا کے رکھا ساری زندگی۔ اماں جب انتقال کر گئی نا خواجہ اویس کرنی کی، والد پہلے جا چکے تھے، والدہ انتقال کر گئی تو کسی ایک جگہ ٹھکانہ نہیں رکھا حضرت اویس کرنی۔ کیوں بلا؟ یہ کئی دفعہ جو نعرے شارے ہوتے ہیں یہ بڑی خرابی کر جاتے، اصل کام رہ جاتا۔ دستبوسی کرنے والے کئی دفعہ اتنا دور لے جاتے ہیں کہ انسان کے اپنے وظائف پیچھے رہ جاتے، کئی دفعہ مشکلات ہو۔ اس لیے صوفیاء میں ایک ملامتی گروہ ہے، ملامتی، داتا صاحب نے اس کو لکھا ہے اور اس کا تذکرہ قرآن نے کیا، یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم۔ فرمایا اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں اور جب لوگ انہیں برا کہتے ہیں تو اس کی پرواہ نہیں کرتے۔ ملامتی گروہ جو کہتے ہیں کہ لوگ اگر تھوڑا سا ہم سے الرجی کریں گے تو ہو سکتا ہے، دیکھیں نا جب آپ کو کوئی برا کہتا ہے تو نفس دبتا ہے، کہتا ہے تو کچھ بھی نہیں،
حضرت باجزید بستامی سلطان العارفین رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے رمضان شریف کا مہینہ تھا تو میں گزر رہا تھا بستان کے بازار سے، لوگ دکانوں سے اٹھ کے مجھے ملنے آنے لگے، تو میرا نفس مجھے کہنے لگا باجزید اتنی شان تو آج بادشاہ کی بھی نہیں جتنی تیری ہے، میں کاروبار چھوڑ کے تو نہیں آتا۔ کہتے ہیں اسی لمحے وہ جو میری روحانی ترقی تھی وہ رک گئی، میں پریشان ہو گیا کہ میں نے لوگوں کی تعریفوں کو بڑا سمجھ لیا۔ کہتے ہیں کھجوریں تھی ریڈی، پتہ رمضان میں کھجوریں بڑی بکتی ہیں، کہتے ہیں میں آگے بڑھا، لوگ سلامیں لے رہے تھے، ایک کھجور اٹھا کے نہ کھائی نہیں، اٹھا کے نہ منہ میں رکھ لی، صرف منہ میں۔ لوگ کہنے لگے دفع کرو یہ بھی کوئی بندہ ہے جس نے روزہ ہی نہیں رکھا پیر ہو کے۔ اتنے لوگوں نے ملامت کی تو میرا نفس کچلا گیا۔ جب کوئی آپ کو برا کہتا ہے نا، پھر جو سجدے میں رونے کا مزہ آتا ہے وہ تعریف کے وقت سجدہ ہوتا ہے کبھی؟ اقبال کہنے لگے نہ بچا بچا کے تو رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، یہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ فرماتے میں کھل کے رویا اللہ کی بارگاہ میں، بندے سارے۔ بابا بلے شاہ صاحب فرماتے ایک دن میرا بھی دل کیا تھا کہ میں اعتکاف کروں پر قصور سے نکل جاؤں، کچھ پیر کہہ کے ہاتھ چومتے ہیں، کچھ سید کہہ کے۔ فرمانے لگے اٹھ بلیا چل اوتھے وسیے، اور جتھے وس دینی سارے ہی انے، نہ کوئی ساڈی ذات پچھاڑے تے نہ کوئی سانو منے، چلو چلے وہاں جا کے بیٹھتے۔ حضرت اویس کرنی کا یہ کمال رہا، کمال رہا۔ اس طرح حضرت باجزید نے کھجور رکھ لی، لوگ برا کہنے لگے، چھوڑ کے چلے گئے۔ فرماتے جو مزہ اس دن سجدوں میں آیا نا، تھوڑا آگے جا کے میں نے کھجور باہر نکال دی، روزہ میں نے ٹوٹا۔ میرا خادم کہنے لگا حضور یہ کیا کیا؟ فرمانے لگے رب کے قریب ہونے کا ایک طریقہ اختیار کیا ہے، یہ بھی ایک طریقہ ہے اس کے قریب ہونے کا۔ صاحبو حضرت باجزید چھپے رہے۔ داتا صاحب نے لکھا ہے ایک اور تابعی تھے حضرت حرم بن حیان ان کا نام، وہ کہتے ہیں میرے دل میں تڑپ لگ گئی کہ حضرت اویس کرنی سے ملوں۔ میں یمن آیا ملنے، جب ان کی والدہ کا انتقال ہوا تو ایک جگہ رہتے نہیں تھے، کبھی یمن کبھی کوفے کبھی کہیں کبھی کہیں۔ حضرت حرم بن حیان کہتے ہیں میں حضرت اویس کرنی کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے، کہتے ہیں میں نے مہینوں کا سفر کیا، تو ان کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے میں پہلے یمن گیا، لوگوں سے میں نے کہا ویس، کہنے لگے چھوڑو وہ تو دیوانہ ہے۔ داتا صاحب کہتے ہیں جب حضرت حرم بن حیان نے پوچھا نا ویس کرنی، تو کہا وہ تو دیوانہ ہے، مجنون ہے، پاگل ہے معاذ اللہ۔ کیوں کیا تم نے دیکھ لیا؟ کہنے لگے جب دنیا روتی ہے تو وہ ہنستا ہے، اور جب لوگ ہنستے ہیں تو وہ روتا ہے۔ عجیب اس کا انداز ہے، روڑی سے جو لوگ چھلکے پھینک دیتے ہیں وہ کٹھے کرتا ہے، کہتے ہیں چھلکے اٹھا کے دھو کے کھا لیتا ہے، اور پھر لوگ جو کپڑا پہننے کے قابل نہیں رہتا لوگ اسے پھینک دیتے ہیں، وہ ٹاکیاں جمع کر کے ان کو سیتا رہتا ہے، ان کا لباس بناتا ہے۔ کوئی روٹی پکی پکائی دیتا ہے تو پسند نہیں کرتا، قبول نہیں کرتا، اس سے ملنے آئے ہو۔ تو حرم بن حیان کہنے لگے وہ بھی ذرا جدا سا ہے تو میری بھی تلاش ذرا جدا سی ہے، میں بھی ذرا جدا سے آدمی کو ملنے آیا ہوں۔ کہنے لگے اس کا گھر بھی کوئی نہیں اپنا، کبھی یہاں ہوتا ہے تو کبھی ڈھونڈ لو تم بھی۔ حرم بن حیان کہتے ہیں میں نے ایک شخص کی منت کی، میں نے کہا بتا دے کہیں دیکھا ہے، تو کہنے لگا وہ کرن سے کوفے چلے گئے۔ کہتے میں کرن سے کوفے آیا، ایک بندے سے پھر پوچھا، لوگ کہنے لگے چھوڑ وہ ٹکتا نہیں تو نے مل کے کیا کرنا؟ کہتے میں نے پوچھا بتاؤ تو صحیح کہاں ہے؟ تو کہنے لگے وہ تم سنا ہے حج کرنے چلے گئے، ایام حج ہیں۔ کہتے میں حج پہ چلا گیا، ساری دنیا ملی پر اویس کرنی نہیں ملے۔ پوچھا بھئی کسی نے دیکھا ہے؟ تو ایک شخص کہنے لگا میں نے دیکھا ہے، پر جتنا میں اس کے پیچھے دوڑتا تھا وہ اتنا آگے دوڑتا تھا۔ کہاں گئے؟ کہ مدینہ شریف چلے گئے۔ کہتے میں مدینے آیا تو ملے وہاں بھی کوئی نہیں۔ میں نے کہا ویس اگر آپ کی بے نیازی سچی ہے، کسی سے ملنا نہیں چاہتے، تو میری بھی تڑپ بڑی سچی ہے، میں بھی مل کے چھوڑوں گا۔ کہتے ڈھونڈتے ڈھونڈتے میں پہنچ گیا، پھر دوبارہ کوفے کے قریب نہر فرات جہاں امام علی مقام شہید ہوئے۔ کہتے جب میں پہنچ گیا تو وہ ساری علامتیں، داڑھی ان کی کہیں کہیں تھی، گنی نہیں تھی، اور ان کے ہاتھوں پر بس کے نشان تھے، وجود پتلا سا، قد لمبا۔ کہتے وہ جو میں نے ساری نشانیاں سنی تھی وہ مجھے نظر آ گئی۔ وہ نہر فرات کے کنارے وضو کر رہے تھے، جب وہ وضو سے فارغ ہوئے تو چہرہ ابھی پانی کی طرف تھا۔ میں نے کہا السلام علیکم، سلام لی تو پتہ منہ نہیں میری طرف کیا، چہرہ ادھر ہی رکھا۔ کہنے لگے وعلیکم السلام یا حرم بن حیان، کن فیکون تے کل دی گل نے، یار تو نے نہیں پیچھا چھوڑا، پہنچ ہی گئے ہو۔ کہتے ہیں میں نے کہا حضور آپ ویس آپ کون ہیں؟ آپ کون ہیں؟ تو کہنے لگے میں وہی ہوں جسے تو کئی مہینوں سے تلاش کر رہا ہے۔ تو میں نے کہا حضور آپ میرا نام کیسے جانتے ہیں؟ یہ کشف المحجوب پڑھ رہا ہوں داتا صاحب، میرا نام کیسے جانتے؟
تو حضرت اویس کرنی کہنے لگے عرفت روحی من روحی کا، میری روح آپ کی روح کی واقف ہے۔ امام غزالی سے کسی نے کہا تو حضور آپ مجھ سے کتنا پیار کرتے ہیں؟ فرمانے لگے اپنے دل سے پوچھ لے تو کتنا کرتا ہے، بس برابر ہے، پوچھ لے اپنے دل سے تو مجھ سے کتنا کرتا ہے، میں بھی اتنا ہی کرتا ہوں۔ حضرت اویس کرنی کی ملاقات ہوئی تو کہا حضور میں کہاں چلا اور آپ کہاں دوڑے؟ آپ فرمانے لگے یار میں چھپا ہوا ہوں تو مجھے چھپا رہنے دے، میں چھپا ہوا، میں شراب کا مخزن راز تھا اور رہا تھا مدت و راز، یہ تو تیرا شوق کے دید کشا کشا مجھے کھینچ لایا مجاز میں۔ ان کی زندگی تو دیکھو۔ حضرت حرم بن حیان کہتے ہیں میں چند گھڑیاں رکا تو مجھے کہنے لگے جا یار تم کوئی کام کر اور مجھے بھی اپنا کام کرنے دے۔ تو میں نے کہا حضور آپ کیا کریں گے؟ فرمانے لگے گناہ بڑے لمبے ہیں، ذرا معافیا مانگوں گا اپنے رب سے، میں اس کی بارگاہ میں استغفار کروں گا، مجھے ذرا ریت پہ سجدے کرنے دے، تو جا، مجھے شوق نہیں، تو چلا جا۔ حضرت حرم بن حیان کہتے ہیں میں نے کہا حضور میرے لیے دعا کر دے۔ تو جناب اویس کرنی نے ہاتھ اٹھائے، کہنے لگے یا اللہ میری اور اس کی ملاقات جنت میں کرا دینا، یعنی یہ بھی کہہ دیا کہ اب دنیا میں دوبارہ ملاقات نہیں ہوگی۔ کہتے ہیں میں یہ بولنے ہی لگا تھا، کہنے لگا تھا کہ حضور یہاں نہیں ہوگی، تو کہنے لگے چپ کر، جب جنت کی بات جو کر دی ہے۔ ایک اور بات، پیار صرف سامنے رہ کے نہیں ہوتا، بن دیکھا پیار بھی بڑا شاندار ہوتا۔ میرے محبوب نے اس کو بیان کیا، میرے حبیب رحمت علیہ السلام فرمانے لگے اپنے صحابہ سے تم نے مجھے دیکھ کے کلمہ پڑھا تمہیں ایک مبارک، اور جو بن دیکھے میرے نام پر جانے دیتے ہیں انہیں 7 بار مبارکباد۔ حضرت اویس کہتے او یار دیکھیں نا، ایک معنی میں حضور نے یہ بھی بیان کیا، ابو داؤد میں موجود ہے۔ محبوب فرمانے لگے صحابہ سے بتاؤ کامل ایمان کس کا ہے؟ اے یا رسول اللہ نبیوں کا، فرمایا ان پر تو وہی آتی ہے، یہ ایک معنی میں ہے، ورنہ کامل ایمان انہی کا ہے۔ فرمایا بتاؤ کامل ایمان کس کا؟ کہا یا رسول اللہ صحابہ کا، ہمارا۔ نبی پاک نے فرمایا تم نے تو درختوں کو سجدے کرتے دیکھا ہے، ڈوبے ہوئے سورج کو واپس آتے دیکھا ہے، چاند ٹوٹتے دیکھا ہے۔ کہا حضور پھر فرشتوں کا؟ فرمایا وہ تو اللہ کے عرش کے پاس رہتے ہیں۔ کہا یا رسول اللہ ہماری پھر بس ہو گئی، آپ بتا دیں کامل ایمان کس کا ہے؟ تو محبوب نے فرمایا کامل ایمان ان کا ہے جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا، اور ان کی خواہش ہوگی اگر ایک دفعہ جلوہ نظر آئے تو وہ ہر چیز قربان کرنے کو تیار، ان کی یہ خواہش ہو۔ حضرت اویس کرنی نے ہمیں بتایا کہ جو بن دیکھا پیار ہے نا، بن دیکھا، جس نے دیکھا نہیں اور اس کی یاد میں تڑپتا، دیکھا نہیں پر اس کی مالا جپتا۔ حضرت ابو ذر غفاری نے پوچھا تھا، ترغیب و ترہیب میں حدیث ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگوں سے ہم محبت کرتے پر ہم ان سے ملے نہیں، ہمارے عمل بھی ان جیسے نہیں، حضور اس محبت کے عوض کچھ ملے گا؟ تو محبوب نے فرمایا اللہ محبت کرنے والوں کو جنت میں جمع فرما دے، لیکن کبھی کبھی نہ انہیں اعزاز دینا پڑتا ہے، یہ رب رسول کا اپنا ایک انداز کرم ہے، مجبوری نہیں کسی بات کی لیکن انداز کرم ہے۔ ان لوگوں کو شانیں دی جاتی ہے دنیا، تاکہ کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ دنیا میں ان کا اعزاز کوئی نہیں، انہیں بڑے بڑے رتبے ملتے، انہیں نوازا جاتا ہے۔ حضرت اویس چھپے رہے، آئے نہیں، لیکن محبوب نے انہیں ظاہر کرنا پسند فرمایا۔ نبی پاک نے ظاہر کرنا، جیم جان دا کچھ وسا نہیں ہوں، جان یار نو دے تے شاد ہو جا، اس سے دل دے ہیں فساد سارے، دل دلبر نو دے تے آزاد ہو جا، جو رکھے آباد تے رو وس دا تے جدو کرے برباد ہو جا۔ بلکہ میں کہا کرتا ہوں وزن نہ بھی بنے تو شعر یوں ہونا چاہیے، جے کر کرے برباد تے چپ کر کے برباد ہو جا، شور نہ کر، خاموشی سے ہو جا۔ حضور نے ظاہر کرنا پسند کیا تو خود نبی کریم علیہ السلام نے بلایا۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مولا علی شیر خدا اور حضرت عمر فاروق، بندے بھی حضور نے وہ چنے جو سرخیل ہے دونوں، مولا علی فاروق اعظم امیر المومنین دونوں کو بلایا اور بلا کے فرمایا یہ میرا جبہ لے جاؤ، اور میرے بعد، میرے وصال کے بعد وہاں جانا کرن میں تمہیں اویس ملے گا، اسے میرا جبہ دینا۔ اور دیکھو کیا خوبصورتی ہے لفظوں میں، یہ بات ان کی شان کو کہاں سے کہاں لے گئی۔ محبوب فرمانے لگے اسے کہنا میری امت کی بخشش کی دعا کرے۔ حضرت علی المرتضیٰ کا رتبہ بھی ان سے زیادہ ہے، جناب عمر کا رتبہ بھی، اس کا مطلب ہے بڑا بھی چھوٹے سے کبھی کبھی دعا کے لیے کہہ سکتا ہے کہ یار میرے لیے دعا کر دینا۔ نبی کریم علیہ السلام نے جبہ دیا، جبہ دے کے بھیجا۔ حضرت عمر گئے ملنے، جناب مولا علی گئے، جا کے پوچھا وہ کدھر ہے؟ کہا وہ دیوانے سے ہیں، گھومتے رہتے ہیں۔ جب ملاقات ہوئی تو حضرت اویس کرنی دوڑے آئے،
जनाब उमर कहने लगे आपका नाम अवैस है? कहने लगे हाँ उमर फारूक मेरा नाम अवैस ही है। फिर आगे बढ़ के कहने लगे अली आपकी तबीयत मुबारक कैसी है? फिर वो जुब्बा वसूल किया, कहा महबूब ने कहा था उम्मत के लिए दुआ करना, तो हजरत अवैस ने फौरन सर सजदे में रख दिया। और दाता साहब हदीस लाए हैं, महबूब फरमाने लगे अल्लाह ताला बनो कल्ब के कबीले की बकरियों के बालों की तादाद के मुताबिक अवैसे करनी की दुआ की बरकत से मेरी उम्मत को जन्नत में दाखिल करे। इतना बड़ा एजाज, इतना बड़ा एजाज। हजरत अवैसे करनी रदी अल्लाह ताला उन्होंने दुआ की, फिर वापस लौटे। ये तो दाता साहब की बात है। अब अगले जुमले हजरत मुहद्दिस बहावलपुरी ने एक जिक्र अवैस नाम की किताब लिखी है। हजरत अल्लामा फैज अहमद साहब अवैसी रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने लिखा है कि हजरत उमर फारूक और मौला अली जब मिल रहे थे ना, तो एक तीसरे शख्स ने कहा कि अवैस उनकी जियारत कर लो जिन्होंने हुजूर की जियारत की, उनकी जियारत कर लो। चलो आप हुजूर की जियारत नहीं कर सके तो जियारत कर लो। तो हजरत अवैसे करनी उठ के करीब गए तो जनाब अली मुर्तज़ा जनाब उमर से कहने लगे हुजूर की दाढ़ी मुबारक में कितने बाल सफेद थे? तो ये नहीं फरमाया मौला अली और जनाब उमर ने कि हमें पता नहीं। कहने लगे अवैस आज आप ही बताएंगे कितने सफेद। अवैसे करनी कहने लगे महबूब की दाढ़ी मुबारक में 17 बाल सफेद थे, 17 बाल सफेद थे। ये उनकी जियारत का हाल। हजरत अवैसे करनी ने हमें बताया कि दूर रह के इताअत सही करना, तुम्हारा जिक्र दरबारे रसूल पे भी होगा और दरबारे खुदाबंदी पे भी होगा। दूसरा ये जो बहुत ज्यादा शौक है आगे आगे बढ़ने का हर आदमी को, मैं अक्सर ये रोना रोता हूँ, मैं कहता हूँ पहले कोई किसी बुजुर्ग से मिलता था तो दुआ कराता था, अब मिलते हैं तो कहते हैं हजरत जरा मेरे साथ फोटो तो खिंचवा लें। पहले लोग दुआ कराते, हाँ दुआ की इल्तिजा करते, कहते थे मेहरबानी कर, इतना ही कह दे कि अल्लाह तेरी दुनिया और आखिरत बेहतर कर दे, अब फोटो खींचते। ये बहुत ज्यादा हमारा जो रवैया इस तरह का है। ये हजरत अवैस करनी की सीरत बताती है कि ये उलझाओ है, उलझो ना, सुलझ के वक्त गुजारो। और तीसरी बात उनकी हयात मुबारका से हमें ये मिलती है, अल्लाह के साथ जो लोग जुड़ जाते हैं उन्हें वैसे ही दुनिया की जरूरत नहीं रहती, उनकी तवज्जो ही और जानिब हो जाती है। ख्वाजा निजामुद्दीन साहब के पास आके आपके मुरीद ने अर्ज की हुजूर लोग बड़ा तंग करते हैं, बड़ा ही परेशान हूं मैं, कोई नुस्खा बताएं, दिल बड़ा परेशान है। तो हजरत महबूब इलाही फरमाने लगे नुस्खा एक ही है, इंशाअल्लाह परेशानी से शिफा हो जाएगी। उसने कहा कौन सा? फरमाने लगे मोहब्बत करनी शुरू कर दे। वो भी चुप कर गया था, जिस तरह आप नहीं सारे कर गए कि बंदा नाराज रिश्तेदारों से मोहब्बत करे, जो दोस्त तंग करे उनसे मोहब्बत करे, काम ही बड़ा मुश्किल है। कहा प्यार करना शुरू कर दे। उसने भी वही बात की जो हमारे ज़हनों में उभरती है, जनाब को सख्ती बड़ी कोशिश की है, ठीक ही नहीं होते, ये भी जुल्म, ये भी ज्यादती, ये भी जफा, ये भी तकलीफ, वो तो बड़ा कुछ करते हैं। हुजूर मैं मोहब्बत करता हूँ फिर भी मसला हल नहीं होता। तो ख्वाजा निजामुद्दीन सब मुस्कुरा पड़े, फरमाने लगे पुत्र नुस्खा यही है इलाज के लिए, हाँ अगर फर्क ना पड़ा ना तो चंद खुराकें बढ़ा देना, मोहब्बत थोड़ी सी, नुस्खा एक ही है। एक बंदा आपके साथ बड़ा तलख है, आप भी तलख हो जाए तो नहीं उसको तकलीफ नहीं होगी, हमें भी होगी। जब हड्डियां उबलती है ना तो उसके अपने कंधे भी तो जलते हैं ना। तलख होने से कोई सामने वाला तलखी दिखाए तो मोहब्बत छोड़ देने से इंसान का अपना लहजा बिगड़ता है, सामने वाले का कुछ भी नहीं आता। अगर हम लोगों की तलखियों के बावजूद मोहब्बत वाले रहेंगे तो नतीजा ये निकलेगा कि अगर एक बंदा सामने मोहब्बत वाला होगा ना तो सामने वाला भी सोचने पे मजबूर हो जाएगा कि यार हद हो गई है। मैं दोस्तों से कहा करता हूं जवाब दे के बंदा किसी को लाजवाब नहीं कर सकता, चुप रह के लाजवाब भी कर सकता है। किसी ने आपके खिलाफ एक बात की, आपको 3 करनी पड़ेगी, आप 3 करेंगे फिर वो 6 कर देगा, फिर आपको 12 करनी पड़ेगी, तो ये तो मामला खत्म ही नहीं होगा। एक की आप चुप कर दें, उसने दूसरी की आप चुप कर दें, उसने तीसरी की, 5-6 के बाद पता वो क्या कहेगा, कहेगा तू मैंने पागल समझना है, मैं बोली जाना तो जवाब ही नहीं देता। इसका मतलब है चुप रह के तो बंदा पागल भी कर सकता है। इतना लाट ओ जितन जितन ते हर कोई खेडे कदे हारन भी खेड फकीरा। ये तो सारे करते हैं काम, मैंने जीतना है तो फायदा क्या हुआ, कोई अनोखा काम भी तो कर ला। जितन जितन ते हर कोई खेडे वो तू हारन खेड फकीरा, जितन दा मुल कौडी पैंदा ही हारन दा मुल हीरा। कभी बंदा कहे ना यार मैंने सामने वाले का कातूजा करना, मैंने हार जाना। जिंदगी प्यार वाली बनाए। नबी पाक अलैहिस्सलाम तशरीफ ले जा रहे थे, हज़रत अनस बिन मालिक कहते मैं साथ था, सही बुखारी में हदीस है। हुजूर ने सुर्ख धारीदार चादर अपने मुकद्दस कंधे पे रखी हुई थी। पीछे से एक शख्स ने मेरे नबी पाक की मुकद्दस चादर को पकड़ के खींचा,
یہاں نہ مقدس گردن پہ نشان پڑ گیا. حضور نے یوں پلٹ کر اس بندے کی طرف دیکھا تو پتہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے میں غریب آدمی ہوں, کچھ مانگنے آیا تھا. لو یہ صحیح بخاری ہے, یہ ہمارے نبی کا طریقہ ہے. یہاں تو کوئی دروازہ زور سے کھٹکھٹا دے اسے خیرات نہیں ملتی, دھکے ملتے ہیں. کہتا ہے تو قرضہ لینے آیا ہے, دروازہ توڑنا ہے؟ یہاں تو شکے باپ کی سختی برداشت نہیں. والدہ نے اگر کوئی بات دبا کے کرتی تو کہتے میں پابندیاں قبول نہیں کرتا. اس نے چتر پکڑ کے کھینچی, مقدس گردن پہ نشان پڑ گیا. اور کہتا کیا ہے؟ کہتا ہے غریب ہوں, کچھ مانگنے آیا ہوں. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں لوگوں میں نے منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا. جب اس نے کہا نا میں مانگنے آیا ہوں تو میرے قریب رسول نے مسکرانا شروع کر دیا. یہ کمال ہے, یہ کر کے دیکھو. اپنا لہجہ نہیں بدلنا, سامنے والا کوئی بھی ہو. یہ کوئی بات تو نہ ہوئی کہ سامنے بندہ تلخ تھا تو لہذا میں بھی تلخ ہو گیا. نیکی ہوتی ہے, تجارت نہیں ہوتی. اور نیکی ہمیشہ یک طرفہ ہوتی ہے, دو طرفہ نہیں ہوتی. دو طرفہ تو تجارت ہوتی ہے, تو کر پھر میں بھی کروں گا, یہ تو تجارت ہو گئی. نیکی تو یہ ہے کہ تو کر نہ کر, میں مدینے والے کا غلام ہوں, میں ضرور کروں گا. مجھے میرے نبی کا حکم ہے میں نیکیوں کو تجارت نہ بنائے, ورنہ تو انتظار کرو گے کہ سامنے والا کرے تو میں کروں. حضور مسکرائے اور قربان جاؤ. وہ تو آیا تھا نا مانگنے کہ دو چار چیزیں مل جائیں تو بات بن جائے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمانے لگے دو پہاڑیوں کے بیچ جتنی بکریاں کھڑی ہیں ساری اس فقیر کو دے دو. اپنے انداز میں تھوڑی محبت لائیں, اپنے لہجے میں تھوڑا سا نا پیار لائیں. ہم پیار کرتے ہیں پر جہاں مطلب ہوتا ہے. گاہکوں سے پیار بالکل ٹھیک ہے, جن سے لین دین کے معاملات ہیں ان سے ناراض ہو گیا آپ لوگ, غلط بات کر دی ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے, میں صحیح کہہ رہا ہوں. جہاں کوئی مطلب ہے وہاں معاملہ بالکل ٹھیک ہے. اور یار یہ پیار نہیں, یہ پیار کا دکھلاوا ہے. اس طرح تھک جاؤ گے. اگر لہجہ ہی پیار والا ہو جائے نا, انداز ہی پیار والا ہو جائے تو پھر زندگی ذرا حسین ہو جاتی. پھر نہ ماں کو بیٹے سے بات کرتے ڈر نہیں لگتا, پھر اہلیہ اس سے بات کرتے پریشان نہیں ہوتی. وہ خوف نہیں کھاتی کہ یہ مجھ سے گلاس ٹوٹ گیا تو پتہ نہیں اب کیا بنے گا. پھر غریب بہنیں بات کرتی ہیں تو ذرا آسانی سے کر لیتی ہیں. پھر کوئی محلے دار غریب بات کر لیتا ہے, لیکن اگر لہجہ تلخ ہو, انداز سخت ہو, پھر خرابی ہوتی ہے. ایک چوتھی بات بھی ہے جس کی وجہ سے ہم محبت نہیں کرتے. ہم نہ کوئی منصب بنا لیتے ہیں, پھر ہم سمجھتے ہیں میری یہ شان ہے. دیکھیں عالم کی عزت کرنا بڑا ضروری ہے, پر عالم کو یہ تو نہیں نہ کہا گیا کہ وہ علم کے تکبر میں مبتلا ہو جائے کہ میں جو کہ بہت بڑا عالم ہوں. اس کو تو یہ اجازت, میری بات کی سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ ایک شخص نیک ہے, ہمیں حکم ہے کہ اس کی عزت کرو, لیکن اگر وہ نیک آدمی کہنا شروع کر دے کہ میں جو کہ ولی اللہ ہوں, یہ اس کے لیے جائز ہے, اسے حق پہنچتا ہے. میں آپ کو سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. ہم نہ اپنا کوئی منصب بنا لیا سب نے, 2 4 5 بندوں پہ ہم حاکم بن گئے, لہذا ہم کہتے ہیں اس کے لیے اس کی ضرورت ہے, یہ میری خدمت کرے. یاد رکھنا جو ملازموں کے حق میں تلخ ہو جاتا ہے وہ آہستہ آہستہ سب کے ساتھ ہی تلخ ہو, اسے عادت ڈال جاتی ہے نا روک ڈالنے کی, سب کے ساتھ تلخ ہو جاتا ہے. جو جس کے ساتھ بھی رویہ سخت کرتا ہے وہ اس کی طبیعت کا حصہ بنتا جاتا ہے. اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے اعزاز دیا ہے تو یہ اس کا فضل ہے. زندگی میں جو رب نے ہمیں نعمتیں دی ہیں کبھی گن کے دیکھ لیں, وہ ہماری محنت نہیں, وہ محض اللہ کا فضل ہے. تو اگر محض اللہ کا فضل ہے پھر ہمیں جھکے ہوئے ہونا چاہیے تھا, بجائے اس کے کہ ہم اس پر تبصرہ کرتے. کسی بندے کے پاس اگر کوئی ملازم ہوتا ہے نا, اس کے پاس اگر ڈرائیور رکھنے کے پیسے ہوتے ہیں, تو آج کل ماحول یہ بن گیا کہ میرا ڈرائیور نہیں رکھا ہوتا, پھر خواہش ہوتی ہے کہ میری گاڑی کا دروازہ بھی یہی بند کرے, یہ اٹھے اور میرے سارے کام یہی بندہ کرے. تو میرے عزیز اس سے بھی بندہ تلخ ہوتا ہے, محبت اس کی طبیعت سے نکل جاتی ہے, موسم محبت بدل جاتا ہے. آپ اپنی زندگی میں نرم رہیں. صحابہ فرماتے ہیں جب مسجد نبوی کی تعمیر ہو رہی تھی نا, ہم بھی اینٹیں اٹھا کے لاتے تھے, اور ہم نے یہ عجیب نظارہ بھی دیکھا کہ نبیوں کے امام, رسولوں کے امام, اللہ کے محبوب مطلق, جن کی زیارت کے لیے فرشتے منتظر کھڑے رہتے ہیں, ہم نے پلٹ کے دیکھا کہ وہ محبوب بھی اینٹیں اٹھا کے لا رہے تھے. کہتے ہیں جب خندق کھود رہے تھے نا, خندق, تو وہ محبوب جن کے پیروں پر اللہ پتھروں کو نرم کر دیتا ہے, جب ہم خندق کھود رہے تھے نا تو ہمارے نبی پاک بھی ہمارے ساتھ مل کے کام کراتے تھے. اپنی زندگی میں اللہ اعزاز دیتا ہے, لیکن اگر آپ اپنوں کے ساتھ مل جل کے رہتے ہیں تو محبتیں فروغ پاتی, پیار بڑھتا ہے. حضرت عمر بن عبدالعزیز